ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. اللہ عز و جل لطیف ہے بعباد ہی اپنے بندوں پر. یرزق من یشاء وہ رزق عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو جس کے لیے جیسے چاہتا ہے. وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ اللہ وہ ذات ہے جو القوی ہے، بہت طاقتوں والی ذات ہے. ساری مخلوقات کمزوریوں سے بھری ہے. اللہ القوی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری میرے اللہ کے قریب تک نہیں آتی. العزیز ہے وہ طاقتوں والی ذات، پوری مخلوقات پر، کائنات پر، ذرے ذرے پر، ہر چھوٹے بڑے پر، ہر عامی پر، ہر حکمران پر اس کی طاقت اور غلبہ یکساں ہے. کوئی اس کی دسترس سے باہر نہیں. اتنی عظیم الشان ہے ذات وہ، طاقت والی، قوت والی، غلبے والی. اس کے باوجود وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. لطیف کا معنی ہے کہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، رحم کھاتا ہے، ترس کھاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی باریک بینی حد تک جا کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے، ضروریات سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے باخبر رہتا ہے. یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تمہیں اللہ کی ذات کے معاملے میں کبھی یہ سوچنا پڑے کہ شاید میری بہت بڑی پریشان میری کیفیت، میری حیت معاذ اللہ کسی لمحے سے واقف نہ ہو، یا اللہ کو مجھ پہ رحم نہ آئے، یا اللہ کو مجھ پہ ترس نہ آئے. یہی وہ عقیدہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور اس عقیدے میں کمزوری بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. اگر بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا اللہ اس حد تک مجھ پہ مہربان اور نظر رکھتا ہے کہ میری وہ خیر اور بھلائی بھی مجھے عطا کرتا ہے جو میرے وہم و گمان میں نہیں. اللہ کی قسم ہے وہ اس وقت اپنے بندے کی ضروریات پر ماں کے پیٹ کے اندر بہت زیادہ اندھیروں میں، رات کا اندھیرا پن بھی موجود ہے، تاریکیاں موجود ہیں، ماں کے پیٹ کی تاریکی موجود ہے، بچے پہ اوپر جھلی موجود ہے. ان ساری چیزوں کے اندر بڑی باریک بینی سے اس کو دیکھتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کی صحت کا خیال رکھتا ہے، اس کو بڑی عزت اور اس کے وقار اور اس کی پوری حیات خوبصورتی کے ساتھ اللہ اس کی ضروریات کو ماں کے پیٹ میں کیسے پوری کرتا ہے. اس وقت جب بندے کو اللہ کے بارے میں شعور ہی نہیں ہوتا. اس لیے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ پہ کبھی شکوہ نہیں کرنا، اللہ کی شکایت نہیں کرنی، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں منانا کہ میرا اللہ مجھ پہ مہربان نہیں ہے، میرا اللہ مجھ پہ ترس نہیں کھاتا.
یہی وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، جو سمجھتا ہے کہ میرا اللہ ایک ایک ساتھ میرے اوپر مہربان ہے، مجھ پہ اس کے فضل ہیں، مجھ پہ اس کے انعامات ہیں۔ اور جب کوئی بد نصیب اس بات سے ہٹتا ہے پھر وہ دوسرے دروں پہ دھکے کھاتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ اللہ میری نہیں سن رہا، اللہ میرے حالات پر رحم نہیں کھا رہا، اللہ میرے حالات کو سنوارتا نہیں ہے، اللہ میری پریشانی کو دور نہیں کرتا۔ جب یہ بد نصیبی والا شرک والا عقیدہ بنتا ہے پھر وہ آستانوں پر، مزاروں پر، درباروں پر، لوگوں کے آستانوں پہ جا کے حاضری دیتا ہے اور اپنی پیشانی جھکاتا ہے، اللہ کی شکایتیں کرتا ہے۔ اس وقت اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میں اپنے بندے کے جو گناہ جیسے اس کے ہیں میں چاہوں میں معاف کر دوں گا، میں معاف کرنے والا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر کوئی شرک کرتا ہے میری لا تعداد رحمتوں کے باوجود ایک ذرہ بھی اس کے لیے میرے پاس کوئی رحمت نہیں۔ جب بندوں پہ اللہ کی یہ رحمت ہے تو پھر اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت اللہ اور بندے کی ملاقات ہے۔ اگر بندہ نیک اور صالح ہے، جب اللہ کے فرشتے آتے ہیں ایک نیک صالح مومن موحد اہل توحید کے پاس تو کیا کہتے ہیں؟ سلامتیں دیتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، جنت کے عالی شان لباس لے کر آتے ہیں، اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں، اس کی خوشبو اس کی روح سے بڑی معطر ہو کر آسمانوں تک جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے آسمانوں کے فرشتے خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی ملاقات کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ عز و جل کی ملاقات کا شوق پیدا کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اسے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت سے تو انسان گھبراتا ہے، موت کی آغوش میں جاتے سے ڈر لگتا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ موت ہی تو اللہ سے قربت کا اور ملاقات کا ذریعہ ہے۔ فرمایا عائشہ جب اللہ کا نیک اور صالح مومن بندہ موت کے قریب ہوتا ہے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اسے اللہ عز و جل کی رحمت نظر آ رہی ہوتی ہے، فرشتوں کو خوش آمدید کہنا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے آگے پروٹوکول نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے جلدی اللہ کے پاس لے چلو، بس مجھے میرے رب سے ملاقات کرا دو۔ اسے اپنے رب کی ملاقات کی بے چینی ہوتی ہے، اللہ بھی اسے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کا باغی، اللہ کا سرکش، شرک کی غلاظت میں پھنسا ہوا انسان جو دنیا میں بھی اللہ کو چھوڑ کر اس کے مشکل کشا کوئی اور ہوتا ہے، اس کی حاجت روا کوئی اور ہوتے ہیں، اس کی بگڑیاں بنانے والے مصیبتوں میں کام آنے والے اللہ نے کوئی اور ہوتا ہے۔ اب اس وقت اس کو اللہ کے فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، بتا وہ کہاں ہیں سارے تیرے حاجت روا تیرے مشکل کشا جن کو تو اللہ کے سوا دنیا میں عقیدے کے ساتھ پکارا کرتا تھا کہ یہ میری سب مصیبتیں ٹالنے والے ہیں، یہ غوث ہے، یہ قطب ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے، یہ غریب نواز ہے، آج بلا لے ان کو، یہ جہنم کے عذاب تیرے منتظر ہیں۔ اللہ کے عذاب کی خبر لے کر بڑے دہشت ناک طریقے سے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ والنازعات غرقا، اب اس کی روح جسم میں چھپ چھپ کے کونے کھدرے تلاش کرتی ہے۔ والنازعات غرقا، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے ان فرشتوں کی جو اس کے جسم میں غوطے مار کر اس کی روح کو کھینچ کے باہر لاتے ہیں۔ جب اس کی روح کھینچ لیتی ہیں اس وقت کہتے ہیں مجھے نہ لے جاؤ۔ وہ اللہ کے سامنے اس کی ملاقات کو اپنے عذاب سے پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ اہل جنت جنت میں ہوں گے، اللہ بڑے محبت اور پیار سے پوچھیں گے میرے بندو اور کیا چاہیے؟ اللہ کچھ نہیں چاہیے، تیری جنت تیری نعمتیں جو چاہتے ہیں اللہ مل رہا ہے۔ جنت کی نعمتوں کا تو ادراک ہی کوئی نہیں کر سکتا۔
جب بار بار کہیں گے اللہ فرمائیں گے بتاؤ کچھ تو بتاؤ، مہمان ہو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تمہارے ایمان اور تمہارے اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ نے تم کو اپنا مہمان ٹھہرا لیا ہے، اور وہ بھی جنت الفردوس میں۔ مانگو اللہ سے، مہمان ہو مانگو، اللہ کچھ مانگنے کے لیے بچا ہی نہیں ہے، کیا مانگیں؟ اللہ فرمائیں گے دو چیزیں میں آج تمہیں اپنا رب، حدیث میں آتا اللہ دیں گے، فرمایا ایک تو تمہارا رب آج سے بعد کبھی تم سے ناراض ہی نہیں ہوگا، یہ اللہ کی رضا تمہیں مل رہی ہے، اور دوسرا تمہارا رب آج تم کو اپنا دیدار کرائے گا، اور جب اللہ اپنے بندے کو دیدار کرائیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی جنت کی ساری نعمتیں جو بندے کو لذت سکون دے رہی تھیں، اللہ کے دیدار کے سامنے سارے ہیچ ہو جائیں گے، اللہ کا دیدار اتنا پرسکون ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ عز و جل کی رحمت کی وجہ سے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اللہ پر ایمان بڑا کامل ہونا چاہیے، اس پر اعتماد بڑا ہونا چاہیے۔ جو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے گمان کے ساتھ ہے، اگر تم کہتے ہو میرا اللہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تمہیں، یہ موت کیا ہے؟ اگر بندہ اللہ کی زمین پر اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے تو موت سے وہ اللہ کی طرف جانے کے لیے بے چین ہوتا ہے، وہ موت کو خود گلے نہیں لگاتا، لیکن جب موت کا حکم صادر ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف جانے کے لیے، ملاقات کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ اب اللہ کی ملاقات کے لیے جو اعمال ہیں وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے، آخرت میں آؤ گے تو اللہ کی ملاقاتیں ہوگی، اس کے لیے تیاری کر لو۔ اللہ فرماتے من کان یرید حرث الآخرہ، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری آخرت بہتر ہو جائے، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تیری لازوال جنتوں کی نعمتیں مجھے مل جائیں، اللہ مجھے وہاں عزت اور وقار سے نواز دینا، اللہ مجھے وہاں رسوا نہ کرنا۔ جب بندہ اس پرپس پہ، اس ذہن پہ چلتا ہے، کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اللہ کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے، اللہ فرماتے نزید لہو فی حرثہ، وہ محنت میری طرف آنے کے لیے تھوڑی کرتا ہے، میں سفر زیادہ آسان کرتا ہوں، میں اجر و ثواب زیادہ دیتا ہوں، میں بندے کو اور قریب کرتا ہوں۔ اگر یہ میرے لیے ایک بالشت بھی چلتا ہے میرے قریب آنے کے لیے، میں ایک ہاتھ چل کے آتا ہوں، یہ ایسے چلتا آتا ہے میں تو دوڑ کے آتا ہوں اس طرح۔ نزید لہو فی حرثہ، ہم اس کے آخرت کے اعمال صالحہ کے تگ و دو میں تھوڑی کوشش کو بھی اللہ فرماتے ہیں بہت زیادہ اجر و ثواب سے نواز دیتے ہیں۔ یہ تھوڑی بات ہے۔ فرمایا بندہ میرے راستے پر ایک کھجور کا دانہ خلوص دل سے اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی کسی کو دے دیتا ہے صدقہ کے طور پہ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو ایسے پالتے ہیں جیسے تم اپنے قربانی کے جانوروں کو خوشی سے پالتے ہو، اور جب قیامت کا دن ہوگا آئے گا میرا بندہ میرے پاس، اس کا ایک کھجور کا دانہ ترازو میں جب رکھا جائے گا احد پہاڑ کے برابر ہو چکا ہوگا۔ اس رب سے شکوے کرتے ہو؟ وہ تو تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم آخرت کے لیے جتنا آگے آؤ گے اس سے کئی گنا تم کو زیادہ دے گا، بڑا مہربان ہے، لطیف بعبادہ، بڑی باریک بینی حد تک اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے۔ کرنا کیا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تیرے رب کے ملاقات، اس کا شوق، اس کی محبت کے حصول کے لیے، آخرت کی کھیتیوں کو تناور کرنے کے لیے تیرے صحابہ نے جو کردار ادا کیے میرا نبی، وہ مجھ کو اتنا پسند ہے کہ اب میں قرآن اتار رہا ہوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اب میرے راستے پہ وہی چل سکتا ہے جو محمد کے صحابہ جیسا ایمان لے کر آئے گا۔ کیا ایمان تھا، کیا ایمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ابھی گئے نہیں ہیں، مدینہ کے عمرے پر حج پر آنے والے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، 12 آدمی تھے، ان 12 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں آپ کے پاس ملاقات کے لیے آئے، آپ کو تنہائی میں لے کر چلے گئے، ایک گھاٹی کے اندر چھپ کر بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول سے باتیں کر رہے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے،
اپنے بھتیجے کی مشرکین مکہ سے تحفظ کے لیے نگرانی کے طور پہ سائے کی طرح ساتھ ساتھ رہتے تھے، وہ بھی گھومتے گھومتے وہاں پہنچ گئے، ان کی کھڑے ہو کر باتیں سنی، کہا مدینے والوں محمد کی تو پوری دنیا دشمن ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پورے قریش، پورا عرب، کیسے ان کا دفاع کر لو گے؟ اگر وہاں لے جا کر ان کا ساتھ چھوڑنا ہے آج چھوڑ دو۔ مدینے والے کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے عباس کی باتیں سن لی ہیں، اللہ کے پیغمبر کچھ آپ فرمائیں، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ نبی اسلام نے 5 چیزوں کی بات کی میرے بھائیوں، اور وہ 5 چیزوں کے ساتھ ہی وہ اللہ کی ملاقات، اللہ کی رضا، جنت میں مہمانی، سب کا وعدہ دے دیا، انہوں نے پورا کر دیا۔ فرمایا میری بات سن لو، تمہارے مزاج میں سختی ہو، نرمی ہو، تم کاہلی میں ہو، تم چستی میں ہو، تم فراوانی میں ہو، تم پریشانی میں ہو، تم خوشیوں میں ہو، کسی بھی حال میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے روح گردانی نہیں کرو گے۔ یہ نہیں کہ اب شادی ہے کیا کریں، برادری کو راضی کرنا ہے، فوتگی ہے قوم ناراض ہوگی، کسی معاملے میں تم نے اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو چیلنج نہیں کرنا۔ کہا اللہ سے قبول ہے، اور فرمایا تم تنگ دست ہو جاؤ یا مالدار ہو، جس مرضی پوزیشن میں ہو، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ اس کے رسول کے حکم پر مال کو خرچ کرو۔ اللہ کے رسول کہے خرچ کرو، پھر بہانے نہیں بنانے، تنگ دوست ہو تو اب بھی دے دو، اور مال کی فراوانی ہے تب بھی دے دو اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ اس رسول کے حکم پر۔ کہا اللہ سے یہ بھی قبول ہے، اور فرمایا نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہو گے، اللہ سے یہ بھی قبول ہے۔ 3 باتیں، چوتھی کون سی؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ اس کے رسول دین کے معاملے میں حکم دیں، اللہ کے دین کا معاملہ آئے، فوری کھڑے ہو جایا کرو گے، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ برادری کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، داڑھی کو معاف کر دوں، لوگ کہیں گے ابھی تو جوان ہو، یہ کیا ہو گیا تجھے، شلوار ٹخنوں سے نیچے کر دوں، برادری کی پرواہ نہ کروں، دین کی خاطر ڈٹ جاؤں، میں اس لیے نماز میں اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ادا نہیں کرتا، لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ وعدہ کر کے جاؤ، کسی ملامت گر کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرو گے، اللہ اس کے رسول کی تابع داری کرو گے، اللہ سے یہ بھی قبول ہے۔ 5ویں بات، اللہ کے نبی مدینے میں آ جائیں تمہارے پاس، جب مدینے میں آئیں گے تم اللہ کے نبی کی حفاظت ایسے ہی کرو گے جیسے اپنی بیوی بچوں کی کرتے ہو، اپنی ذات کی کرتے ہو۔ کہ اللہ کے پیغمبر جب تک دودھ پیتے بچے بھی باقی رہیں گے، پیغمبر تک کسی کو نہیں آنے دیں گے، اپنے بچے قربان کر دیں گے۔ فرمایا پھر جاؤ تمہارے لیے اللہ کی جنت ہے۔ پھر انہوں نے کر کے دکھایا۔ جب یہ بات ہوئی تو وہاں ایک شخص اٹھ کے کہنے لگا اللہ کے رسول بس ایک بات بتا دیں، جو آپ نے حکم صادر کیا زندگی میں کبھی اس کی نافرمانی نہیں ہوگی، اور کبھی نہیں کی انہوں نے، دنیا انسانیت پہ ثابت کر دیا ہم اللہ اس کے رسول کی خاطر اپنے بھائیوں سے لڑ سکتے ہیں، بیٹوں کی گردنیں اتار سکتے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کی محبت میں گھر بار اجاڑ سکتے ہیں، محمد کو پیٹ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کچھ رشتہ دار، قبیلے، حلیف جن سے ہمارے عہد و پیمان ہیں وہ ہم سے ٹوٹ جائیں گے، برادری ٹوٹ جائیں گی، اور ہم سارے توڑنے کو تیار ہو گئے ہیں آپ سے عہد کر کے، توڑ دیں گے سب کچھ، آپ سے اپنا رشتہ نہیں توڑیں گے میرا نبی، باقی سب سے توڑ دیں گے۔ بس یہ بتا دیں جب آپ کو اللہ عزت دے، غلبہ دے، حکومت دے، طاقت دے، پھر ہم مدینے والوں کو چھوڑ تو نہیں دو گے۔ اللہ کے پیغمبر مسکرا پڑے، بھلا پیغمبر بے وفا ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے جو باتیں کی بڑی عجیب کی۔ فرمایا اے مدینے والو، آج کے بعد تمہارا خون محمد کا خون ہے، تمہاری پریشانی محمد کی پریشانی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے تم جنگ کرو گے اللہ کے نبی سے جنگ کرے گا۔ انا منکم وانتم منی، میں تم میں سے ہوں تم مجھ میں سے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس سے صلح رکھیں گے جسے تمہاری صلح ہوگی۔ ان کے چہرے خوشی سے کھلکھلا اٹھے، انہیں اللہ نے دنیا بھی دے دی اور آخرت کے انعامات بھی دے دی۔ میرے بھائیوں نے 5 باتوں اختیار کر لو، رمضان مبارک کے دن ہیں، اللہ کے دین کے لیے جیو، اللہ کے دین کے لیے مرو۔ دنیا کمانے کے لیے تو غیر بھی بڑے ہیں، جتنی ہمت استطاعت ہے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دو، توحید ان کے دلوں میں ڈالو، سنت کی تعلیم دو، ایسا ماحول پیدا کرو، ایسی دعوتی میٹنگیں کرو تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے بھائیوں، انسانیت کی فلاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے میں ہے، سیرت اپنانے میں ہے۔ ہماری عبادات، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، حتیٰ کہ ہماری سیاست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق آپ اللہ کے پیغمبر 2 رکعت عید الفطر کی نماز ادا کرتے تھے اور 12 تکبیرات سے ادا کرتے تھے۔ انشاءاللہ العزیز ہم 6:45 پر عید الفطر کی نماز صبح 6:45 پر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نصب پرانا اسٹیڈیم کالونی روڈ میں، جہاں پہلے ہم پڑھا کرتے ہیں، انشاءاللہ 6:45 پر عید الفطر کی نماز ادا کریں گے۔ ساتھی اپنے قرب و جوار میں میسج کے ذریعے پیغام پھیلا دیں۔ 6:45 پر عید الفطر کی نماز انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔